عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا وَمِنَ الْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر قائم کر کے دکھاتے ہیں۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اس میں تو احادیث صحیح آپ اگر اس کے بعد پاکستان پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں پہلی بات پر کر رہا ہوں۔ وہ پاکستان پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس میں محمد علماء کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوت کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے۔ کہہ رہا ہوں یقین زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہوں، اس لیے یہودیوں کا اور عیسائی کنزرویٹیوز ہیں، نیو کنزرویٹیوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجیے آپ۔ آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی میں گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلی وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا، پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاجپوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر تاجپوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو اوپر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی شکل بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہو اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیح آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا خیال حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بارہ یہ بات کی بات ہے، اس وقت جو میں کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ تھا یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگر اس کی شرائط ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے باقاعدگی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے ملک چھین لیا جائے۔ It's just possible۔
دور مسجد انہونی بات نہ سمجھے، اور مسجد 12 فورسز گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈیسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سے کیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بھی نہیں ہے جو ہمارے یقین کا حشر ہوا میں آپ نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواب مل جائے، مغرب سے نیٹو فورس داخل ہو جائے، مشرق سے بھارتی فورس آ جائے اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے۔ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد میں کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر مار گیا ہے، اوپر فوج کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ فوج کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل کے منہ نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی، خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہو گئے اور مشہور ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا یہی دور تھا نا، یوم طائف میں کیا بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے باش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات تھی، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو بنو اب تو سب طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات تھی، وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو بنو اب تو سب طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ تھا، اور پھر چھوکروں اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا خبر لو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک حاصل زید بن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہا ہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ملے لگے پتھر دور رہے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈال بھی نہیں سکتا جسم نمون ہو رہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا، جوتیوں اتر نہیں تھی، پھر وہاں سے باپ سے مجھے دعا مانگی ہے، اللہم الیکا اشکو فقوتی وقلت حیلتی وحوانی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خاطر ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الہ منتقل میں اس کے حوالے کر دیا ہے، الہ بعیدیت جہنم، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آیا حملہ کرنے، اور عدو من الامر، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جائے کرتے ہو،
لیکن پھر غمگینیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضب فلا ابالی. اللہ اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقدیر خم ہے جو مزاج یاد ہے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاتح ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق چھید کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی قبریں دوہری ہو رہی ہیں. پتھر باندھے اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان نکل جائے تو بات ہو. جان ہے, چاہے ابھی بھوک سے قبر دوہری ہوئی جا رہی ہے, جان تو ہے. اور ایک وقت کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور پر بات کرتے ہیں. حضور کے بیٹھے ہوئے کیا لگا کر پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں لے جا کے باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. پھر حضور کی خدمت میں لوگ آئے, حضور اب یہ فادانہ ہمیں برداشت ہو گیا. دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ پہ ساتھ. حضور نے پتھر اٹھا کر دکھایا, اب دو پتھر باندھے ہوئے. یہ ہے سیرت نبی. آپ کس چیز کو سیرت نبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. انقلاب کیسے آیا تھا؟ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے, تو وہ کتاب آپ یہ مست اس کا پڑھنا.